وقت کبھی رکتا نہیں تو چلے وقت کے ساتھ دیکھتے رہیں ہر وقت دا ٹائمز نیشن 14۔ علی گڑھ اولڈ بوائز ایسوسی ایشن اور سر سید فاؤنڈیشن کی اشراق سے لکھنؤ میں سر سید مشن اسکول کی سنگ بنیاد رکھی گئی۔ اس اسکول کا مقصد ہے کہ ان طلباء اور طالبات کو ایجوکیشن فراہم کرنا جن کے والدین کے دسترس میں ایجوکیشن یا آگے کی پڑھائی ممکن نہیں ہے، اور ہماری بھی کوشش یہ ہے کہ ہم اس طرح کے پروگرام آپ تک پہنچائیں، ان کی کور سٹوری آپ تک پہنچائیں، جس کے ذریعے آپ کے اندر بھی یہ شوق اور جذبہ اور ولولہ پیدا ہو اور آپ بھی اس طرح کے پروگرامز میں بڑھ چڑھ کر تعاون کریں۔ لکھنؤ سے کم و بیش 15 کلومیٹر کے فاصلے پر امرپالی واٹر پارک کے سامنے سر سید مشن اسکول کی بنیاد رکھے جانے کی ایک پرشکوہ تقریب کا اموبا نے انعقاد کیا، جس میں اموبا کے سرگرم اراکین نے شرکت کرتے ہوئے جلد از جلد سر سید مشن اسکول کی تعمیر کو یقینی بنائے جانے پر تبادلہ خیال کرنے کے علاوہ اس کی تعمیر کو یقینی بنائے جانے پر بھی اظہار خیال کیا۔ اس موقع پر اپنی اپنی تقاریر میں اموبا کے عہدیداران اور اراکین نے اقلیتی طبقے میں تعلیم کے فروغ کی اہمیت پر زور دیتے ہوئے سر سید احمد خان کے نام سے منسوب اس زیر تعمیر اسکول کی اہمیت کو بھی اجاگر کیا۔ دیکھیے، یہ آپ ہی کی چینل جو ہے، یعنی آپ سوشل میڈیا جو ہے پہنچا سکتی ہے، اور ایک بار یہ اسکول بن گیا انشاءاللہ تو آپ دیکھیے گا کہ جو لہر ہے وہ سب پوری جگہ پھیلے گی، اور جو اولڈ بوائز المنائی ایسوسی ایشنز ہیں پوری دنیا میں، وہ اس سے ایک سبق سیکھیں گے، اور ہمیں پوری امید ہے کہ اے ایم یو المنائی جو ہے جہاں کہیں بھی رہ رہے ہیں سر سید اسکول قائم کریں گے انشاءاللہ۔ سر، ایک اور سوال یہ ہے کہ وہ لوگ جن کے پیرنٹس کے اندر دسترس نہیں ہے تعلیم کو بڑھانے میں، فقدان ہے یا کچھ اور بھی مسائل ہیں، تو ان کے لیے خاص طور سے کیا پیغام ہوگا؟ بچے کچھ چیزوں کو لیتے ہیں اور آپ جیسے لوگ اگر ایک میسج دیں گے تو شاید ان کے اندر موٹیویشن پیدا ہو اور وہ لوگ بھی۔ میں ان کے والدین سے یہی کہہ سکتا ہوں کہ آپ اپنے بچوں کو جتنی آپ کی قابلیت ہو سب سے اچھے اسکول میں پڑھائیے، باقی خرچے ختم کر دیجئے، ٹھیک ہے، اور پڑھائیے، ان کی بنیاد مضبوط کیجئے، کیونکہ مضبوط بنیاد جو ہے چاہے بلڈنگ ڈھہ بھی جائے دوبارہ آپ بنا سکتے ہیں، اور اچھی بنیاد کا مطلب ہے کہ اچھی مضبوط بلڈنگ۔ تو اپنے بچے کو فاؤنڈیشن اچھا دیجئے اور ضرور وہ کامیاب ہوں گے اگر ان کی بنیاد جو ہے مضبوط ہے۔ بہت بہت شکریہ۔ تو ناظرین، آپ نے سماعت فرمائی گفتگو، اور امید کرتے ہیں کہ ہمارا جو سر سید مشن اسکول کا جو خواب ہے وہ اسی طریقے سے آگے بڑھتا رہے گا، اور ایک دن ایک یونیورسٹی کی شکل میں یہاں پر ایک خوبصورت بلڈنگ ہوگی جس کے طلباء اس ہندوستان کے مستقبل کو روشن کریں گے۔ ہمارے ساتھ ڈاکٹر مبشر ہیں۔ یقیناً لوگوں تک ایک پیغام پہنچنا چاہیے کہ لوگوں کے پاس پیسہ تو بہت ہوتا ہے لیکن جوش، جذبہ اور حوصلہ بہت کم ہوتا ہے۔ یہ شاید خدا کی دی ہوئی ایک ایسی نعمت ہے جو لوگوں تک کیسے ایجوکیشن کو پہنچایا جائے۔ ڈاکٹر مبشر، بہت بہت مبارکباد۔ آج اس خوابوں کی تعبیر کو دیکھ کر کیسا محسوس کر رہے ہیں؟ جی نہیں، بہت اچھا لگ رہا ہے، اور ابھی بھی لگتا ہے کہ جیسے بہت کام باقی ہے، اور انشاءاللہ ہم لوگ یہ سوچتے ہیں کہ ایک ماڈل ایسا تیار ہو جائے جس ماڈل کو سبھی جہاں پہ علی گڑھ اولڈ بوائز ایسوسی ایشن ہے اس کو فالو کریں، اور انشاءاللہ تعلیم کے معاملے میں جو ہے کچھ ہم لوگ کنٹریبیوٹ کر سکیں، کیونکہ ہر چیز میں کنٹریبیوشن اپنی جگہ ہے لیکن تعلیم کے کنٹریبیوشن اپنی جگہ ہے، اس سے بڑا کوئی کنٹریبیوشن نہیں ہو سکتا ہے۔ اور اس سر سید نے جو مشعل جلائی تھی، یہ ہم لوگ کا فرض بنتا ہے کہ اسی مشعل کو جو ہے دہتے رہنا ہے اور سلگاتے رہنا ہے اور بڑھاتے رہنا ہے۔ آپ لوگوں کی دعاؤں کا شکر۔ یقیناً ناظرین، ایسے لوگوں کے لیے شاید دعا کا ہر ایک باب جو ہے وہ اس طریقے سے کھلا ہونا چاہیے کہ شاید آپ اپنی ہر نماز کی دعاؤں میں ان کو یاد رکھیں۔ یہ زمین جس پر ہم کھڑے ہیں آنے والے دنوں میں ایک خوبصورت یونیورسٹی کی شکل بھی لے گی انشاءاللہ، ہم یہ دعا کر سکتے ہیں۔ علی گڑھ مسلم یونیورسٹی اولڈ بوائز ایسوسی ایشن کے پریزیڈنٹ اس وقت ہیں، اور اس وقت اس خوابوں کی تعبیر جس کو درسگاہ کہتے ہیں سامنے آپ دیکھ سکتے ہیں پیچھے ہمارے، اور یہ خواب شاید اس کی تعبیر بڑی خوبصورت ہے۔
شعیب صاحب ہیں، ان سے ان کے جذبات اور احساسات کو ہم اپنے ان کی ترجمانی کے ساتھ لیتے ہیں۔ بہت شکریہ اطہر کاظمی صاحب۔ دیکھیے یہ اسکول سر سید مشن اسکول کے نام سے ایم یو اولڈ بوائز ایسوسیشن کا ایک دیرینہ خواب تھا، اور جو کہ اب انشاءاللہ پایہ تکمیل تک پہنچنے کی صورتحال پیدا ہو گئی ہے۔ یہ زمین ہمارے ہی علیگ برادری کے ایک سینئر سرجن ڈاکٹر مبشر نے عطیہ کر دی ہے، گفٹ کر دی ہے، اور اس کے اوپر ایک آئی سی ایس سی بورڈ سے ایفیلیشن ہم لوگ کرائیں گے اس کا، اور یہ انشاءاللہ انٹر کالج قائم ہوگا یہاں پہ۔ یہ پروجیکٹ جیسا کہ میں نے بتایا کہ یہ صرف تعلیم کا ہی ایک مرکز نہیں ہوگا بلکہ تربیت کا بھی ہوگا، کیونکہ تعلیمی ادارے بہت قائم ہو رہے ہیں اور بہت سارے موجود ہیں، لیکن تربیت کا بہت فقدان ہے۔ تو ہم لوگ اس طرح سے کوشش کریں گے کہ ان بچوں کو نہ صرف اچھی تعلیم حاصل ہو بلکہ بہتر تربیت کے بھی ان کو مواقع فراہم ہوں۔ لوگ تو بہت کام کرتے ہیں، لیکن ایجوکیشن یعنی تعلیم کی بیداری کے لیے کام کرنا سب سے اہم ہے، اور خاص طور سے ان لوگوں کے لیے کہ جن کی دسترس میں تعلیم نہیں ہے۔ ہم بات کر رہے ہیں ویکر سیکشن، کیونکہ پسماندہ کہنے میں کہیں نہ کہیں پولیٹیکل ریزن آتا ہے اور اس کی بات ہم کرنا نہیں چاہتے، کیونکہ علی گڑھ اولڈ بوائز ایسوسیشن اور سر سید فاؤنڈیشن کے اشراق سے ایک خوبصورت بلڈنگ کا یہاں پر آپ دیکھیں جو ابھی یہاں پر اسٹون رکھا جا رہا ہے، اور اس کے ساتھ ساتھ جو مقصد ہے وہ کیسے لوگوں تک پہنچے گا۔ ہمارے ساتھ اس وقت حسیب صاحب ہیں اور ان کو مبارکباد دیں گے کیونکہ یہ الامین ٹرسٹ کے ساتھ ایجوکیشن گروپ بھی چلا رہے ہیں اور لوگوں تک تعلیم پہنچا بھی رہے ہیں، اور اس کی بیداری بہت بہت خیر مقدم ہے۔ حسیب صاحب سب سے پہلے مبارکباد، آپ آ چکے ہیں اور ہمارا آپ سے ایک بار رابطہ بھی ہوا ہے۔ پہلا سوال یہ ہے کہ ہم ان لوگوں تک پہنچیں کہ جن کی دسترس میں واقعی تعلیم نہیں ہے، تو یہ کیسے ممکن ہو اس وقت اتر پردیش میں؟ یہ ممکن ایسا ہو سکتا ہے کہ آپ وہ اویئر نہیں ہے تعلیم کا کیا اہمیت ہے یہ 21 سینچری میں، وہ نہیں جانتے۔ تو جو وہاں لوکل اسکولز ہیں یا جو سوشل ورکر ہیں ان سے کانٹیکٹ کیا جائے، اور وہاں جو میریٹوریس بچے ہیں ان کو تھرو ایڈمیشن ٹیسٹ ان کو لایا جائے اور ان کو ریسیڈنشیل وے میں رکھ کر نرچرنگ کیا جائے، انشاءاللہ وہ بچے ایکسلنٹ رزلٹ دیں گے۔ سنس میڈیکل سائنس از کنسرن، جو آئی کیو ہوتے ہیں انٹیلیجنسی یا کوسنٹ، وہ آلموسٹ بچوں میں برابر ہوتا ہے۔ جو ڈیفرنسز ہوتا ہے ایز پر دا سائنس وہ ان کا نرچرنگ پر ہوتا ہے۔ تو ہم یہ سوچتے ہیں ہم لوگ کہ اگر اس طرح بچوں کو ہنٹنگ کیا جائے، لایا جائے، تو انشاءاللہ وہ ایکسلنٹ رزلٹ کریں گے، اور خود اور ان کی فیملی ان کے علاقہ میں وہ ایک ریولوشن لا سکتا ہے وہ رزلٹ اس بچوں کا، اور فاردر یہ موومنٹ کو آگے بھی چل سکتا ہے اور اس طرح ملک کی بھی ترقی ہوگا۔ ناظرین کرام، آپ نے یہ رپورٹ دیکھی کہ کس طریقے سے ہماری قوم کو ضرورت ہے اپنے ایجوکیشن سسٹم کو آگے بڑھانے کے لیے، اور خاص طور سے نہ صرف پرائمری ایجوکیشن بلکہ ہائر اسٹڈیز میں بھی ایک اچھے انسٹیٹیوشن کی ضرورت ہے۔ اس پر کام چلتا رہے گا، اور امید یہ کرتے ہیں کہ ملک بھر میں ترقی کے لحاظ سے مسلم پسماندہ طبقے کو بھی اپلفٹمنٹ ملے گا۔ اطہر کاظمی کی یہ خاص رپورٹ، دا ٹائمز نیشن، لکھنؤ۔ دیکھتے رہیں ہر وقت دا ٹائمز نیشن 14۔